بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم فرسٹ ایئر کے کمپیوٹر سائنس کے لیکچر سٹارٹ کریں گے۔ فرسٹ ایئر میں ٹوٹل 10 چیپٹر ہیں، جس میں پہلا چیپٹر ہے بیسکس آف انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ میری کوشش ہوگی کہ اس ویڈیو سیریز میں سمارٹ سلیبس کے حوالے سے جو لیکچرز ہیں وہ ریکارڈ کر لوں۔ فار سیک آف کمپلیٹنس جو باقی لیکچرز رہ جائیں گے وہ بعد میں ریکارڈ کر لیں گے، لیکن فی الحال جو سمارٹ سلیبس میں جتنا سلیبس ہے وہ میں کوشش کروں گا کہ کمپلیٹ کروں۔ آپ میں سے اگر کسی کے پاس سمارٹ سلیبس نہیں ہے تو آپ نے یہ جو ویڈیو لیکچرز میں ریکارڈ کر رہا ہوں یہ آپ نے دھیان سے سننے ہیں، ان کو آپ پریپیئر کر لیں تو سمارٹ سلیبس آپ کا فلی پریپیئر ہو جائے گا۔ پہلا چیپٹر ہے بیسکس آف انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ تو آج ہم اس چیپٹر کا اوور ویو لیتے ہیں۔ چونکہ آپ نے اب انٹرمیڈیٹ میں آئی سی ایس سلیکٹ کر لیا ہے اور اب آپ کمپیوٹر کی فیلڈ میں قدم رکھ چکے ہیں، تو سب سے پہلی چیز جو آپ لوگوں کو کلیئر ہونی چاہیے وہ ہے کمپیوٹر کی ڈیفینیشن کہ واٹ از کمپیوٹر۔ تو جب میں اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں کہ کمپیوٹر کیا ہے، ہر اسٹوڈنٹ اپنی ایک ڈیفینیشن پیش کرتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کمپیوٹر از این الیکٹرانک مشین وچ ٹیکس ان پٹ، کچھ کہتے ہیں کمپیوٹر از اے مشین وچ ٹیکس ڈیٹا ایز ان پٹ اینڈ شو آؤٹ پٹ۔ اس طرح کی ٹوٹی پھوٹی سی ڈیفینیشن بتاتے ہیں، لیکن جب بھی آپ کمپیوٹر کی ڈیفینیشن اب سنائیں نیکسٹ ٹائم تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ کمپیوٹر ایک ایسی مشین ہے جو 4 کام کرتی ہے۔ کمپیوٹر ایک ایسی الیکٹرانک مشین ہے جو 4 کام کرتی ہے۔ پہلا کام وہ ان پٹ لیتی ہے، دوسرا وہ آؤٹ پٹ شو کرتی ہے، اور اس ان پٹ کو پروسیس کرتی ہے، اور اس جو پروسیس شدہ جو انفارمیشن ہے اس کو اپنے اندر سٹور کر لیتی ہے۔ اگر کوئی مشین یہ 4 کام کر رہی ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ کمپیوٹر ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک کام کوئی مشین نہیں کرتی، لیٹ سپوز وہ ڈیٹا کو ان پٹ بھی لیتی ہے، پروسیس بھی کرتی ہے، آؤٹ پٹ بھی دیتی ہے، لیکن وہ ڈیٹا کو سٹور نہیں کرتی، تو ہم کہیں گے کہ وہ کمپیوٹر نہیں ہے۔ کمپیوٹر کے لیے یہ 4 کام کرنے ضروری ہیں۔ تو کمپیوٹر کی جو ڈیفینیشن ہے، کمپلیٹ ڈیفینیشن یہ بنے گی کہ کمپیوٹر ایک ایسی الیکٹرانک مشین ہے وچ ٹیکس ڈیٹا ایز ان پٹ، پروسیس دس ان پٹ انٹو انفارمیشن اینڈ شو آؤٹ پٹ اینڈ اسٹور دس انفارمیشن فار لیٹر یوز۔ یہ نیکسٹ سلائیڈ پہ آپ کو یہ انفارمیشن کمپیوٹر کی جو ڈیفینیشن لکھی ہوئی بھی مل جائے گی۔ نیکسٹ جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے ڈیٹا کی۔ آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ جو سرمایہ ہے، سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ڈیٹا ہے۔ کسی بھی کمپنی میں، کسی بھی فیلڈ میں جو ریسرچ ہو رہی ہے، میڈیسن میں، کمپیوٹر میں، ایجوکیشن میں، ہسٹری میں، یہ ساری ریسرچ ڈیٹا کی بیس پہ ہو رہی ہے۔ ڈیٹا کسی بھی چیز کے بارے میں اعداد و شمار ہیں۔ کسی بھی چیز کے بارے میں، جس چیز کے بارے میں ہم ریسرچ کرنے جا رہے ہیں یا ہم انٹرسٹڈ ہیں، اس کے بارے میں جو اعداد و شمار ہیں، فیکٹس اینڈ فگرز اباؤٹ این اینٹی از کالڈ ڈیٹا۔ جو را فارم میں ہوں، ابھی ان کے اوپر کوئی پروسیسنگ نہ کی گئی ہو، وہ ڈیٹا کہلاتی ہے۔ اور اگر ہم اس ڈیٹا کے اوپر کوئی پروسیسنگ کر لیں، اس کو ایک ترتیب دے لیں، ایک پراپر فارم میں لے آئیں، تو وہ پراپر اس کی جو فارمیشن ہے وہ انفارمیشن کہلاتی ہے۔ تو ڈیٹا را فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، جو انفارمیشن ہے یہ پروسیسڈ فارم آف ڈیٹا ہے۔ نیکسٹ ہے کمیونیکیشن ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ یہی ہمارے چیپٹر کا ٹائٹل بھی ہے، بیسکس آف انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ تو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہم 2 چیزوں کے اوپر بحث کرتے ہیں، 2 چیزوں کے بارے میں سیکھتے ہیں، ایک تو کمپیوٹنگ اور دوسرا انفارمیشن نیٹ ورک۔ کمپیوٹنگ سے مراد ہے کہ ڈیٹا جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہم کمپیوٹر کے اندر سٹور کیسے کریں گے، اس کو سیو کیسے کریں گے، اور نیٹ ورک سے مراد ہے کہ اس ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کیسے کریں گے، کون کون سے پروٹوکولز ہیں، کس طرح کی ٹیکنالوجی یوز کر کے ہم اس ڈیٹا کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ تو کمپیوٹنگ اور انفارمیشن نیٹ ورک، اس کی جو کمبائنڈ اسٹڈی ہے وہ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کہلاتی ہے۔
یعنی ڈیٹا کی پروسیسنگ ساری کمپیوٹر میں ہوگی اور اس ڈیٹا کو جو ٹرانسفر کیا جائے گا ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ نیٹ ورک کرے گا. تو کمپیوٹنگ اور نیٹ ورک کی جو کمبائنڈ اسٹڈی ہے وہ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کہلاتی ہے یا انفارمیشن ٹیکنالوجی. نیکسٹ ٹرم ہے گلوبل ولیج. اب چونکہ نیٹ ورک آ گیا ہے، نیٹ ورک کے آنے کی وجہ سے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں تو کسی دوسرے کونے میں اگر کوئی شخص بیٹھا ہے تو ہم اس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. نہ صرف ہم اس کی آواز سن سکتے ہیں بلکہ ہم اس سے مختلف قسم کے ریسورسز شیئر کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے مختلف قسم کے پروجیکٹس، مختلف قسم کے ٹاسک سر انجام دے سکتے ہیں. اور گلوبلی اراؤنڈ دا ورلڈ آپ کو پتہ ہے آن لائن مارکیٹ پلیسز بھی ہیں، ہم خرید و فروخت آن لائن کر سکتے ہیں. تو نیٹ ورک کے آنے کی وجہ سے پوری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہو گئے ہیں اور گویا کہ انہوں نے ایک ولیج ایک ہی ایسے جیسے وہ ایک ہی جگہ پہ رہ رہے ہیں. تو اس طرح پوری دنیا کے لوگوں کا نیٹ ورک کے تھرو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہونا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ گلوبل ولیج ہے. نیکسٹ جو ٹرم ہے وہ ہے ڈیجیٹل کنورجنس. ڈیجیٹل کنورجنس سے مراد ہے جیسے ہم لیٹ سپوز اگر پرانے زمانے کی بات کریں تو آواز سننے کے لیے ریڈیو ہوتا تھا، اگر آپ نے ریڈنگ کرنی ہے تو اس کے لیے پھر اخبارات ہیں، ٹیلی ویژن کے اوپر تصویر آتی تھی، کیمرہ آپ کا تھا وہ اس کے ذریعے آپ تصویریں بناتے تھے. تو اب یہ ساری چیزیں کنورج ہو کے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ ساری چیزیں مرج ہو کے آپ کی پاکٹ میں ایک چھوٹے سے موبائل کی صورت میں موجود ہیں. اس موبائل کے اندر آپ ریڈیو بھی ہے، ریڈیو کا کام بھی کرتا ہے، یعنی اس کے اندر آپ کو ساؤنڈ بھی سنائی دیتی ہے، پکچر بھی دکھائی دیتی ہے، نیوز پیپر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تصویریں بھی بنا سکتے ہیں. تو جو کام مختلف قسم کی ٹیکنالوجیز علیحدہ علیحدہ کر رہی تھیں تو نیٹ ورک کی تھرو ان تمام ٹیکنالوجیز مرج ہو کے ایک ٹیکنالوجی کی فارم میں ہمارے پاس موجود ہے. اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے ڈیجیٹل کنورجنس. ڈیفینیشنز دیکھ لیں. کمپیوٹر از این الیکٹرانک مشین وچ ٹیکس ڈیٹا ایز ان پٹ، یہ اس کا پہلا کام ہے. ڈیٹا ایز ان پٹ یہ پہلا کام ہے. پروسیس اٹ انٹو یوزفل انفارمیشن یہ دوسرا کام یعنی پروسیسنگ. تیسرا کام شو آؤٹ پٹ اینڈ اسٹور اٹ فار لیٹر یوز. تو کمپیوٹر کے یہ چار کام ہیں: ان پٹ، آؤٹ پٹ، پروسیسنگ اور اسٹوریج. ڈیٹا کیا ہے؟ را فیکٹس اینڈ فگرز اباؤٹ این اینٹیٹی. یہاں پہ ایک ورڈ ہے اینٹیٹی. اینٹیٹی سے مراد کوئی بھی چیز جس کے بارے میں ہم ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں. لیٹ سپوز ہم امپلائیز کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں تو امپلائی ایک اینٹیٹی ہے. ٹیچر کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں تو ٹیچر ایک اینٹیٹی ہے. اسٹوڈنٹس کے بارے میں ڈیٹا لے رہے ہیں تو اسٹوڈنٹ ایک اینٹیٹی ہے. اگر ہم گاڑیوں کے بارے میں ڈیٹا لے رہے ہیں تو وہ جو وین ہے وہ ایک اینٹیٹی ہے. تو اینٹیٹی سے مراد کوئی بھی چیز جس کے بارے میں ہم ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں. انفارمیشن دا پروسیسڈ فارم، یہاں پہ ڈیٹا میں را فیکٹس تھے اور انفارمیشن میں پروسیسڈ فارم آف ڈیٹا، یعنی جس کے اوپر پروسیسنگ، ڈیٹا کے اوپر اگر کم از کم ایک دفعہ پروسیسنگ کا عمل ہو جائے تو وہ انفارمیشن کہلاتی ہے. نیکسٹ انفارمیشن ٹیکنالوجی از دا کمبائنڈ اسٹڈی آف کمپیوٹنگ اینڈ انفارمیشن نیٹورکس. کمپیوٹنگ اور انفارمیشن نیٹورکس ان دونوں کو ہم کمبائن، دونوں کو اکٹھا اسٹڈی کریں گے تو یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کہلاتی ہے. اور یہ نیٹ ورک کام کیا کرتا ہے؟ دس نیٹ ورک از یوز ٹو کیری ڈیٹا فرام ون پلیس ٹو اندر اوور دس گلوبل ولیج. گلوبل ولیج کہ آور ورلڈ از کنسیڈرڈ اے سنگل کمیونٹی لنکڈ بائی کمیونیکیشن نیٹ ورک. یعنی ہماری ورلڈ جو ہے کمیونیکیشن نیٹ ورک نے اس کو کنیکٹ کر کے ایک سنگل کمیونٹی کی فارم دے دی ہے. اس کو ہم گلوبل ولیج کہتے ہیں. Digital convergence can be defined as the merging of different industries such as computers, voice telephony and mass media into a single application or service. تو مختلف قسم کی انڈسٹریز، مختلف قسم کی کمپنیز آپس میں مرج ہو کے، کنورج ہو کے ایک بہتر سروس انہوں نے ایک ہی اپلیکیشن کی فارم میں آپ کو دے دی ہے. اس کو ڈیجیٹل کنورجنس کہتے ہیں. اسمارٹ فون اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے. ان ڈیفینیشنز کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں. کوئی اگر پرابلم ہے، کوئی
ڈیفیکلٹی ہے تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں یا مجھ سے آپ ڈائریکٹلی ڈسکس کر سکتے ہیں. تھینک یو.